بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام صبا ہے اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو ایک ایسے خوبصورت اور سرسبز گاؤں میں پایا جہاں ہر طرف ہریالی اور سکون نظر آتا تھا، لیکن میرے اپنے گھر کا سکون میرے بچپن سے چھن چکا تھا۔ میں اس گاؤں کے ایک بہت بڑے اور نامور نمبردار کی اکلوتی بیٹی تھی جس کا پورے علاقے میں ایک رعب اور دبدبہ تھا اور ہمارے نام پر ایک وسیع و عریض زمین تھی، لیکن یہی زرخیز زمینیں میرے خاندان کے لیے ایک ایسا ناسور بن گئیں جس نے ہمارا ہنستا کھیلتا گھرانہ اجاڑ کے رکھ دیا تھا۔ ابھی میں نے زندگی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کی تھی کہ ایک دن میرے ابا کا اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ زمین کے ایک ٹکڑے پر شروع ہونے والا معمولی سا تنازع اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ لڑائی جھگڑے پر مشتمل ہو گیا اور گاؤں کے پورے لوگ اکٹھے ہو گئے اور گاؤں کے چوک پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ اور اسی فائرنگ کا نتیجہ یہ ہوا، اس ہولناک واقعے میں میرے سر سے میرے باپ کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا اور والد کی وفات کے بعد وہ زمینیں جس پر سب کو ناز تھا، ہمارے خاندان کو جن زمینوں پر ناز تھا، ہمارے لیے وہ دکھوں کا پیش خیمہ بن گئیں۔ میرے تایا جو پس پردہ میرے باپ کو اس خونی لڑائی کے لیے اکساتے تھے، یہ سب ان کا کام تھا۔ حادثے کے فوراً بعد خود خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور عدالتی مقدمات پر بھی 1 روپیہ خرچ نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمنی اس طرح بڑھ جائے گی اور پھر خون بہا میں کچھ پیسے لے لیے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمارے زمینے کی حصے کی زمینوں پر قبضہ کرنا تھا جو انہوں نے بڑی آسانی سے کر لیا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد میری زندگی کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا، جہاں تائی اماں اس بڑے سے گھر پر حکومت کرتی تھیں۔ ان کی ہر بات مانی جاتی تھی اور میں اور میری ماں اس حویلی میں کسی نوکرانی کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ 2 وقت کی روٹی بھی ہمیں عذاب لگتی تھی۔ تایا کا بیٹا کامران اور ان کی بیٹی کسی امیر شہزادے شہزادی کی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان لوگوں کو کسی چیز کی کمی یا روک تھام نہیں تھی، جبکہ ہمیں پسماندہ اور محروم رکھ کر بنیادی ضرورتوں سے بھی دور کیا جاتا تھا۔ میری تائی کا رویہ تو شروع سے سخت تھا ہی، لیکن میرے تایا جان بھی انتہائی لالچی اور بے حس انسان نکلے، جنہیں ہمارے دکھ درد سے زیادہ صرف جائیداد کی فکر لگی رہتی تھی۔ انہوں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ یہ میری بیوہ بھابھی ہے یا میری یتیم بھتیجی ہے۔ جب حویلی کے حالات ہم پر حد سے زیادہ تنگ کر دیے گئے اور 2 وقت کی روٹی بھی تانوں کے ساتھ ملنے لگی تو ایک دن میرے سگے ماموں ہمارے گھر چلے آئے۔ انہوں نے تایا ابا سے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی بہن اور بھانجی کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتے ہیں، وہ یہاں نہیں رکھنا چاہتے۔ اس بات پر تایا ابا نے شدید جھگڑا کیا اور غصے سے چلانے لگے، کہنے لگے تم اپنی بہن کو کل کے لے کے جاتے، آج لے جاؤ۔ اپنی بہن کو تو لے کے جا سکتے ہو، لیکن ہماری بھتیجی اس گھر کا خون ہے، وہ ہمارے کہنے کے مطابق یہیں رہے گی اور اس گھر سے ایک قدم بھی نہیں نکال سکتی۔ جس کے بعد میری مجبور ماں نے مجھے تایا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اکیلی جانا بالکل بھی مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ میں ان کی زندگی کا واحد سہارا تھی۔ جب میری عمر 9 یا 10 سال کے قریب پہنچی تو ان لوگوں کے ظالمانہ رویوں اور مسلسل حقارت آمیز برتاؤ کو دیکھ کر میرے معصوم دل میں ایک گہرا عزم پیدا ہونے لگا تھا۔ میرے دل میں عزم پیدا ہونے لگا تھا کہ میں بڑی ہو کر اپنے باپ کا پورا حق ان غاصبوں سے واپس لوں گی جنہوں نے ہمیں نوکروں کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان ذہنی اذیتوں کی وجہ سے میری ماں اندر ہی اندر گھلنے لگی تھی اور شدید بیمار ہو گئی۔ ذہنی اذیتیں اسے بیمار کرنے لگیں، جس پر تایا ابا کو ان کی دواؤں اور علاج پر اٹھنے والے اخراجات ایک بھاری بوجھ کی طرح محسوس ہوتے تھے۔ حالانکہ ہماری ساری زمینوں کا فائدہ وہ خود اٹھاتے تھے، وہ ہر روز ہمیں جتاتے تھے کہ ہم پیسے لگا لگا کر تھک چکے ہیں، اور ایک دن تو انہوں نے بالکل حد ہی کر دی۔ انہوں نے حد کر دی جب میرے ماموں کو فون کر کے سخت لہجے میں باتیں سنانے لگے کہ اس بیمار عورت کو یہاں سے لے کر جاؤ، جب تم سے کہا تھا کہ اسے یہاں سے لے جاؤ۔ میرے پاس ہسپتالوں کے چکر کاٹنے کا فالتو وقت نہیں ہے، میں کام دھندے والا بندہ ہوں۔ ماں دنیا کے ان جھوٹے رشتوں اور پریشانیوں کے بوجھ تلے دب کر آہستہ آہستہ موت کے قریب جا رہی تھی، اور ان کی زندگی کے چراغ کو بجھتا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ لیکن میں اس وقت بالکل بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب میری عمر بمشکل سے 17 سال ہوئی تو میری ماں کینسر کی آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی، تو تایا کا بیٹا کامران 19 سال کا ہو چکا تھا۔ اسی دوران میری ماں کی حالت اتنی نازک ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا،
ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ گھر لے جا کر جتنی خدمت کر سکتے ہیں اتنی کریں۔ میری ماں اچھے سے جانتی تھی کہ یہ ظالم لوگ میرے جانے کے بعد صبا کی شادی کسی اچھے خاندان میں کبھی نہیں ہونے دیں گے اور اسے عمر بھر کے لیے لونڈی بنا کر رکھیں گے۔ نہ جانے میرے جانے کے بعد یہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گنتے ہوئے میرے تایا کے آگے ہاتھ جوڑے، تایا کے ہاتھ جاڑے اور ان سے کہا کہ خدا را میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ انہوں نے نحیف اور کانپتی ہوئی آواز میں التجا کی کہ بھائی صاحب، اگر آپ اس بچی کو اس حویلی میں رکھنا چاہتے ہیں تو میری زندگی میں اس کا نکاح اپنے بیٹے کامران سے کر دیں تاکہ میں اطمینان سے اس دنیا سے رخصت ہو سکوں، اور نہیں تو میں جاتے ہوئے بھی بے سکون رہوں گی۔ اس طرح مجھے یقین ہو جائے گا کہ میری بیٹی کو ایک چھت اور تحفظ مل گیا ہے۔ میری معصوم اور بھولی ماں اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ وہ جس شخص کے ساتھ میرا سودا کر رہی ہے، جس شخص کے ہاتھوں مجھے دے کر جا رہی ہے، وہ آنے والے وقت میں میرے لیے ایک نیا عذاب بننے والا ہے، اور جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ وہ تو بس اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی اور چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد، اپنی اکلوتی بیٹی کا فرض اپنے ہاتھوں سے ادا کر کے جائے تاکہ اسے قبر میں سکون مل سکے۔ تایا ابا تو پہلے ہی اسی طاق میں بیٹھے تھے، وہ تو پہلے ہی مجھے خاندان سے کہیں باہر بھیجنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس حویلی کی ہو کر رہ جاؤں تاکہ جائیداد باہر نہ جائے۔ اسی لیے انہوں نے 1 گھنٹہ بھی ضائع نہیں کیا اور ہسپتال کے اسی سرد اور اداس کمرے میں نکاح کا فوری انتظام کر دیا گیا۔ میری ماں کی آخری سانسیں چل رہی تھی اور دوسری طرف قاضی صاحب میرا نکاح کامران سے پڑھا رہے تھے، اور میں ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، اپنی ماں کی تکلیف کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی نکاح کے بول پورے ہوئے اور یہ فرض ادا ہوا، میری ماں نے میری گود میں دم توڑ دیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ میں اپنی ماں کے بے جان وجود کو سینے سے لگائے ہسپتال کی راہداریوں میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، اور مجھے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس سنگ دل دنیا میں میری سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا، اور مجھے اس وقت یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ تحفظ کے نام پر جس بندے کے پلے مجھے باندھ دیا گیا ہے وہ کتنا بے حس اور خود غرض نکلے گا۔ اسے خدا کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ والدہ کی تدفین اور تمام آخری رسومات ادا ہونے کے بعد وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر خود اندھیری قبر میں چلی گئی تھی، جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ حویلی واپس آنے پر تایا، تائی اور کامران کی طرف سے تو مجھے سرد مہری ہی ملی تھی۔ ان کو ذرا خوف نہیں تھا کہ اس کی ماں گئی ہے تو محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ ان کا مقصد صرف اس زمین کے بڑے حصے سے تھا جو قانوناً میرے نام منتقل ہونی تھی۔ انہوں نے مجھے کبھی دل سے بہو تسلیم نہیں کیا۔ البتہ تایا کی بیٹی رمشا کی طبیعت بہت اچھی اور نرم دل تھی، وہ میرا خیال رکھتی تھی اور تھوڑا بہت میرا احساس کر لیا کرتی تھی۔ حویلی کے اس گھٹن زدہ ماحول میں وہ اکثر میرا خیال رکھتی اور میرے دکھ درد کا احساس کر لیا کرتی تھی۔ کامران کا زیادہ تر وقت باہر دوستوں میں گزرتا تھا۔ چونکہ ہماری باقاعدہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، اس لیے تایا کا خیال تھا کہ ابھی دونوں چھوٹے ہیں، نکاح کا فرض تو ادا کر دیا گیا ہے، لہٰذا جب دونوں سمجھدار ہو جائیں گے تو پھر 1 یا 2-3 سال کے اندر یہ فرض باقاعدہ طور پر نبھا دیا جائے گا۔ کامران کو پڑھائی کے سلسلے میں شہر بھیج دیا گیا، جہاں وہ ہاسٹل میں رہنے لگا، اور جب کبھی 2-3 مہینے کے بعد صرف 2-3 دن کی چھٹیوں میں آتا تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ ایسے کرتا تھا جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ اگر کبھی غلطی سے ہماری نظریں آپس میں مل بھی جاتی تو اس کی آنکھوں میں سخت بیزاری اور الجھن سی ہوتی تھی جو مجھے دیکھ کر آ جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے دیکھ کر ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس زبردستی کے رشتے کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس کشمکش اور بے رخی کی زندگی کے 5 طویل سال گزر گئے۔ 5 سال گزر گئے، یہاں تک کہ اب خاندان کے لوگ اور قریبی رشتہ دار بھی تایا ابا پر باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے کہ لڑکی جوان ہو چکی ہے، آپ کی یتیم بھتیجی ہے، اس کا کچھ خیال کریں۔ اب اس یتیم بچی کی رخصتی کر کے اسے اس کا گھر بار کا کر دیں اور بچے کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلائیں۔ لوگوں کے طعنوں اور دباؤ کے بعد تایا اور تائی کو آخر کار خدا کا خوف آیا۔
پھر دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے میری رخصتی کا ایک دن مقرر کیا۔ اس منحوس دن حویلی میں خوب رونق تھی۔ مجھے لال جوڑا پہنا کر دلہن بنا دیا گیا اور گھر میں بہت سارے مہمان اکٹھے ہو چکے تھے، لیکن میرے دلہا کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تایا ابا صبح سے کامران کو فون کر رہے تھے، لیکن اس نے ایک کال بھی نہیں اٹھائی تھی، حالانکہ کسی کے میسیج کا جواب تک نہیں دیا تھا۔ بار بار کال کرنے پر آخرکار اپنا موبائل ہی بند کر دیا اس نے۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی، مہمان آہستہ آہستہ چہمگوئیاں کرتے کرتے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے اور پورے خاندان میں تھو تھو ہونے لگی کہ ان لوگوں نے اس یتیم بچی کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر ڈالی ہے۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میری ماں نے جاتے جاتے مجھے کس دلدل میں دھکیل دیا تھا، جب حویلی سے آخری مہمان بھی تانے دیتا باتیں کرتا رخصت ہو گیا اور باہر دالان میں بکھری لائٹیں ایک ایک کر کے بجھنے لگی تو اندھیرے کمرے میں لال جوڑا پہنے مجھ پر کرب کا ایک ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ جس کی تپش میری روح کو جھلسانے لگی۔ میں وہاں دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور میرے دکھ کا احساس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ لوگ بڑے ظالم تھے۔ میں اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھتی، جن پر کامران کے نام کا رنگ تو چڑھ چکا تھا لیکن اس کا وجود غائب تھا۔ میرے ہاتھوں پر بہت اچھا رنگ آیا تھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس گھٹن زدہ خاموشی میں سجی سجائی سیج پر بیٹھے ہوئے اچانک مجھے پھر اپنی ماں کا وہ آخری وقت یاد آیا جب ہسپتال کے ٹھنڈے کمرے میں انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کامران کے ہاتھ میں خود دیا تھا۔ کامران کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تھا، میری بچی کو سنبھالنا، میرے بعد میری بچی کا خیال رکھنا۔ میں نے تڑپ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھے اور دیوار سے لگا کر سسکیاں لینے لگی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو پکارا تھا، میں نے باقاعدہ اپنی ماں کو آوازیں دی تھی۔ اس وقت میں اتنی بے بس تھی اور مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، اماں دیکھو، آج تمہاری صبا دلہن بنی ہے، لیکن اس بھری حویلی میں تمہاری بیٹی سے زیادہ تنہا، غریب اور لاچار کوئی نہیں ہے۔ کاش تم مجھے اپنے ساتھ لے جاتی اماں۔ اس ذلت کی زندگی سے تو وہ اندھیری قبر اچھی تھی جہاں تم سو رہی ہو۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا تھا اور حویلی کی بوڑھی ملازمہ مائی رحمت، جس نے مجھے بچپن میں اپنی گود میں کھلایا تھا، وہ اس حویلی کی پرانی ملازمہ تھی، ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ مجھے اس حالت میں تڑپتا دیکھ کر مائی رحمت کے بوڑھے ہاتھوں سے وہ گلاس چھوٹ گیا تھا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر میرے ساتھ زاروں قطار رونے لگی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے سر سے بھاری عروسی دوپٹہ اتارا اور آہستہ آہستہ میرے زیور اتارنے لگی، جو اب میرے لیے عزت کا سایہ نہیں تھے بلکہ ایک کفن کی طرح وہ مجھے جکڑے ہوئے تھے اور مجھے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ مائی رحمت نے روتے ہوئے کہا، میری معصوم بچی، اس حویلی کے در و دیوار گواہ ہیں، اس حویلی کے در و دیوار گواہ ہیں کہ ایک یتیم بچی کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ ان سنگ دلوں کو خدا کا ذرا خوف نہیں آیا کہ ایک یتیم کو اس چوک پر انہوں نے تماشا بنا کر کھڑا کر دیا۔ میں مائی رحمت کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح بلک اٹھی تھی اور میرا وہ سرخ جوڑا میرے ہی آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، اور حویلی کے اس تاریک کونے میں اپنے اجڑے ہوئے مقدر کا نوحہ پڑھ رہی تھی، جس کا دولہا اسے پوری برادری میں ذلیل و خوار کر کے جا چکا تھا۔ تایا ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے جھوٹی تسلی دی اور غصے سے کہنے لگے کہ آنے دو اسے، میں اسے اتنے جوتے ماروں گا کہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ نکاح تو ہوا ہے، وہ تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ مجھ پر یقین رکھو، مجھ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارا ہی شوہر ہے، وہ تمہیں کبھی طلاق نہیں دے گا، کبھی تمہیں چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اس واقعے کے 2 مہینے بعد کامران اچانک حویلی واپس آیا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت اور ماڈرن لڑکی تھی۔ شہر کی پڑھی لکھی لگ رہی تھی، جسے اس نے فخر سے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ یہاں نکاح کر کے گیا تھا۔ رات کے وقت جب وہ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بٹھا کر تایا اور تائی سے بحث کر رہا تھا تو مجھے باہر کھڑے ہو کر ان کے کمروں سے آتی ہوئی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ کامران اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے اس نکاح کے بارے میں اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتایا،
یہ ایک بہت بڑے امیر باپ کی بیٹی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے مہربانی کر کے اس کے سامنے صبا کا ذکر مت کیجیے گا اور مجھے مجبور مت کیجیے گا۔ میں صبا اور رمشا کو خود سمجھا دوں گا کہ وہ اس کے سامنے بالکل خاموش رہیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں۔ تایا ابا اور تائی اسے شدید ڈانٹ رہے تھے، سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے برادری میں ہماری کتنی بدنامی ہوئی ہے، لوگوں نے کتنی کتنی باتیں کی ہیں، اور ساتھ اسے لالچ دے رہے تھے کہ صبا کے نام پر زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس پر کامران نے صاف کہہ دیا کہ مجھے آپ کی زمینیں نہیں چاہیے ابا، مجھے زمینوں کا لالچ نہیں ہے، وہ آپ کی تھیں اور آپ کی ہیں، اور یہ میری بیوی ہے اور اب اسی گھر میں رہے گی۔ جس پر تایا ابا نے اپنے اسی پرانے لالچ سے آخری پتہ کھیلتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم صبا کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتے تو اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس گھر پر، اس حویلی پر بھی پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اس گھر میں پیر تبھی رکھنا جب صبا کی رخصتی تمہیں منظور ہو اور اس عورت کو چھوڑ دو۔ اس رات حویلی میں بہت ہنگامہ، بہت بحث و تکرار ہوئی، اور اللہ جانے ان کے درمیان کیا فیصلہ ہوا کہ صبح سویرے ہی کامران اس لڑکی کا ہاتھ تھامے حویلی سے چلا گیا تھا۔ کامران تو حویلی سے چلا گیا، لیکن میں اس بڑی سی حویلی میں ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی، جہاں کوئی مجھ پر ترس بھری نگاہ ڈالتا تھا، کوئی میرے متعلق بات کرتا تھا، کوئی میری ذات پر سوال اٹھاتا تھا، اور کوئی میرے اس ٹوٹے ہوئے مقدر کو کوستا تھا، اور کوئی میری مرحوم ماں کے نصیب پر آنسو بہاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ جب بھی حویلی آتے مجھے عجیب اور تضحیک آمیز نظروں سے دیکھتے تھے، جس سے میرے دل پر چھریاں چلتی تھی، اور میں اپنے اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں روتی اور اللہ سے فریاد کرتی کہ یا اللہ میرا قصور کیا ہے؟ یا اللہ میرا قصور کیا ہے؟ ایک تو نے بچپن میں میرے سر سے میرے ماں باپ کا سایہ چھین لیا، اور دوسرا میرے ساتھ یہ تماشا ہو گیا۔ آخر میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ رمشا ان کی سگی اولاد تھی، تو اس کی بھی شادی ہو گئی، اس کی بھی رخصتی ہو گئی، اور وہ اپنے گھر چلی گئی، جس کے بعد برادری کے لوگ تایا اور تائی پر دباؤ ڈالنے لگے تھے کہ اس یتیم بچی کو طلاق دلوا کر اس کی کہیں اور شادی کر دو اور اس معصوم کی بد دعائیں مت لو۔ تایا نے جب اپنے ذرائع سے کامران کا پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک جا چکا ہے، اور اس نے سب سے رابطہ توڑ لیا ہے۔ اس نے کبھی کسی کو فون نہیں کیا تھا، نہ اس نے تایا ابا کو فون کیا تھا، نہ تائی اماں کو فون کیا تھا، اور اب تو اسی کشمکش میں 5 سال گزر گئے تھے۔ اب رمشا بھی جب کبھی میکے آتی تو میں اس کے بچوں کو سنبھالتی اور دن رات تایا تائی کی خدمت میں مگن رہتی تھی، اور خود کو مصروف رکھتی تھی کہ ان سوالوں سے اپنی جان چھڑوا سکوں، جس کی وجہ سے اب تایا کے دل میں بھی شاید خدا کا خوف تھوڑا آنے لگا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو شدت سے ڈھونڈنا شروع کر دیا، اس کے بارے میں پتہ لگوانا شروع کر دیا، اثر و رسوخ کا استعمال کیا گیا، اور اسی طرح بے بسی اور مسلسل ذہنی اذیت میں 7 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، جہاں پریشانیوں کی وجہ سے میرے سر کا درد کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن اچانک خبر آئی کہ کامران نے اپنی ماں سے رابطہ کیا ہے اور وہ چند دنوں میں واپس آ رہا ہے۔ تائی اماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جیسے بیٹا بڑے نیک کام کے بعد آ رہا ہے۔ مجھے کہنے لگی وہ آئے گا تو ہم اسے منا لیں گے، وہ آئے گا ہم اسے منائیں گے اور تمہاری رخصتی کر دیں گے، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، وہ سدھر گیا ہے، اسے عقل آ گئی ہے۔ لیکن جب میں تھوڑی دیر کے بعد تایا کے کمرے سے پاس سے گزری تو اندر سے آتی تایا کی آواز نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ دونوں میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور وہ تائی ماں سے کہہ رہے تھے کہ ہم صبا کو اچھا خاصا جہیز دیں گے، اچھا خاصا جہیز دے کر کسی اور کے پلے باندھ دیں گے تاکہ وہ کبھی اس جائیداد کا نام نہ لے اور مڑ کر ان زمینوں کی طرف نہ دیکھے۔ زمینیں تو ہمارے پاس ہی رہیں گی، آخرکار ہمارے بیٹے کی ہوں گی۔ اگر وہ نہیں مانتا تو وہ کمینہ جب بھی آئے گا یہ سب اسی کا تو ہے۔ اگر وہ صبا کو نہیں رکھنا چاہتا ہے تو نہ رکھے، اب ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ کم از کم اس امیر بہو کو تو گھر لے آئے جس سے اس کے 2 بچے ہیں۔ دونوں کی آپس میں باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ تایا تائی کی یہ مکارانہ باتیں سن کر میں دیوار کے ساتھ لگ کر زاروں قطار روتی رہی کہ وہ شخص کتنا ظالم ہے۔ تایا تائی تو تھے ہی، لیکن وہ شخص کتنا ظالم ہے جسے ایک بار احساس نہیں ہوا کہ نکاح کے نام پر جس عورت کی زندگی اس نے برباد کی تھی اس کا بھی اس پر کوئی حق تھا۔ وہ کم از کم مجھے آزاد کر دیتا،
آزاد کر دیتا تو میں اپنی زندگی جی لیتی، مجھے لوگوں کی ترس بھری نگاہوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میری زندگی اسی کرب میں گزر رہی تھی کہ ایک دن وہ شخص 7 سال کے بعد حویلی لوٹ آیا، جس نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو قبرستان بنا دیا تھا۔ لیکن اب کی بار وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ معلوم ہوا کہ بیرون ملک اس کی اپنی امیر بیوی سے انبن ہو گئی تھی اور کسی بات پر سخت لڑائی جھگڑا ہوا تھا، اور غصے میں کامران نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچوں کو چھوڑ کر پاکستان اپنے مائکے چلی گئی تھی، اور کامران کے لیے اکیلے نوکری کے ساتھ بچوں کو سنبھالنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ واپس بھاگا، اپنے ماں باپ کے پاس چلا آیا تھا۔ اس حویلی میں آنے کے بعد بھی وہ مسلسل اپنے ماں باپ کے ساتھ بند کمرے میں میٹنگ کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ کیا بات کر رہے تھے، کیونکہ اس کی بیوی کی فیملی بہت با اثر تھی، ان کا بہت اثر و رسوخ تھا، اور اسی نے کامران کو باہر بھیجنے پر لاکھوں روپے لگائے تھے۔ اس لیے اب وہ اس پر کیس کرنے اور بھاری رقم کا مطالبہ کر رہی تھی۔ میں ان کے خوف اور اپنی غیرت کی وجہ سے کمرے سے نہیں نکل رہی تھی کیونکہ مجھ میں اس گناہ گار شخص کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ حالانکہ گناہ گار وہ تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں ہی جرمدار ہوں، جس نے بغیر کسی قصور کے میری جوانی کے 7 قیمتی سال مٹی میں ملائے تھے۔ ابھی حویلی اس نئے بحران سے گزر رہی تھی کہ ایک صبح اچانک باہر شدید چیخو پکار ہوئی اور رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ میں جلدی سے دوڑ کر باہر نکلی۔ پہلے میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو رمشا بدحواس ہو کر حویلی کے صحن میں بیٹھ کر رو رہی تھی، اور تائی اس کا سر گود میں لیے چلا رہی تھی، اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ رمشا کے شوہر نے کسی دوسری لڑکی کو بھگا کر کورٹ میرج کر لی ہے اور اس عورت کو شان سے اپنے گھر لے آیا ہے، جبکہ رمشا کو ایک بیٹی اور بیٹے کے ساتھ دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے، کیونکہ ان کا بھی آپس میں کافی لڑائی جھگڑا ہوا۔ جب اپنی سگی بیٹی پر یہ قیامت ٹوٹی اور وہ تڑپتی ہوئی حویلی آئی تو تب جا کر تائی کو احساس ہوا کہ کسی کی بیٹی کا گھر اجڑنے کا دکھ کیا ہوتا ہے، اور مکافات عمل کہتے کسے ہیں۔ انہیں کبھی میرا تڑپنا اور میری ماں کا ہسپتال میں دم توڑنا اور میری ماں کا منتیں کرنا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا کبھی نظر نہیں آیا تھا، لیکن آج قدرت نے ان کے اپنے خون کو اسی تذلیل کے چوک پر لا کھڑا کیا تھا۔ میری تایا اور تائی نے تڑپتے ہوئے یتیم بچی کو صرف ایک مہرے کی طرح استعمال کیا تھا اور مجھ پر سراسر ظلم اٹھایا تھا، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور آج ان کے دونوں بچوں کا انجام دیکھ کر دنیا لرز اٹھی تھی اور کرنے والے باتیں کرنے لگے تھے۔ ایک طرف رمشا سہاگ لٹنے کے بعد بچوں کے لیے حویلی کے صحن میں بیٹھی بین کر رہی تھی، اپنی قسمت کو رو رہی تھی، تو دوسری طرف کامران کی امیر بیوی نے اس پر عدالت میں سنگین کیس کر رکھے تھے۔ وہ نہ صرف کامران سے طلاق لینا چاہتی تھی، بلکہ اپنے کچھ پیسے بھی مانگ رہی تھی اور اپنے بچے بھی واپس مانگ رہی تھی، جبکہ کامران بچوں کو دینے پر راضی نہیں تھا، وہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کا خاندان بہت اثر و رسوخ والا تھا، انہوں نے شہر کے نامور اور مہنگے وکیل کر رکھے تھے، جس کی وجہ سے حویلی کا ہر فرد شدید ذہنی تناؤ اور پریشانی میں مبتلا تھا۔ کامران جب بھی حویلی کے دالان میں مجھے دیکھتا، وہ ادھر سے گزرتا تو نظریں شرمندگی اور پچھتاوے سے جھکا لیتا تھا اور خاموشی سے گزر جاتا تھا۔ ان 7 سالوں میں میرے سگے ماموں کئی بار حویلی آئے تھے، کئی بار آ کے انہوں نے تایا ابا کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، ان کی منتیں کی تھی۔ ان کا ایک بیٹا راشد اب ایک اچھی سرکاری جاب پر فائز ہو چکا تھا، اور ماموں نے ہر بار تایا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، بھائی صاحب میری بچی مجھے دے دیں، خدا کے لیے میری بچی مجھے دے دیں، بے شک اسے کی زمینیں آپ رکھ لیں، لیکن میری بھانجی کو آزاد کر دیں تاکہ میں اپنے بیٹے راشد سے اس کا نکاح کر کے ایک عزت دار زندگی جی سکوں۔ مجھے میری مری ہوئی بہن کی نشانی کو دیکھ کر میرا دل کڑتا ہے۔ لیکن تایا ابا کا لالچ اور غرور اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ ہر بار ماموں کو ذلیل کرتے تھے اور کہتے تھے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ میرے بیٹے کی امانت ہے، اور تم کس منہ سے ہمارے گھر رشتہ مانگنے آتے ہو، کس منہ سے میرے گھر پر گھستے ہو؟ ایک دن جب پھر میرے ماموں کو پتہ چلا کہ کامران بیرون ملک سے واپس آیا ہوا ہے، تو وہ ایک بار پھر حویلی آ پہنچے تھے۔
उस वक़्त हवेली के बड़े हॉल में ताया, ताई और कामरान सब बैठे हुए थे। आपस में बातें हो रही थी। मेरे मामू ने बड़ी संजीदगी से दोबारा वही बात दोहराई थी कि भाई साहब अब बहुत हो चुका, मेरी बच्ची को आज़ाद कर दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके, नहीं तो मैं कोई कार्रवाई कर दूंगा। ताया अब्बा हस्बे आदत गुस्से से तिलमिलाट हुए और चिल्लाने लगे कि ये हमारी भतीजी है और हमारा खून है, तुम इसे यहाँ से ले के नहीं जा सकते। उस दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने सोचा कि अब मज़ीद खामोश रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। खामोश रहकर बहुत देख लिया, ये सिर्फ लालची और ख़ुद गर्ज लोग हैं। ये लालची लोग अब दोबारा मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब कामरान की बीवी उसे छोड़कर चली गई तो ये मुझे ज़बरदस्ती कामरान के सर पर थोपेंगे और अब मैं इनके इशारों पर नाचने को तैयार नहीं थी। मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी थी, क्योंकि ज़िंदगी के कई कीमती साल मैं इस जहन्नम में गुजार चुकी थी अकेली। मैंने खुद बात करना मुनासिब समझा और तेज़ कदमों से चलती हुई इस हॉल के बिल्कुल ऐन वस्त में आ खड़ी थी। सब हैरान होकर मेरी तरफ देख रहे थे। इससे पहले कि ताया अब्बा मेरे मामू की मज़ीद बेइज्जती करते, उनको बातें सुनाते, मैंने बुलंद और मज़बूत आवाज़ में कहा, ताया अब्बा, मुझे कामरान से अब इसी वक्त तलाक चाहिए। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं एक पल भी इस रिश्ते में अब नहीं रहना चाहती। आप अपने बेटे से कहें कि ये मुझे आज़ाद कर दे। मैंने जब ये बात की तो मेरी ये बात सुनकर ताई अम्मा और कामरान हैरत के मारे गूंगे हो गए थे और फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे थे कि ये गूंगी लड़की आखिर बोल कैसे पड़ी, क्योंकि उन्हें मुझ जैसी सहम जाने वाली लड़की से कभी ऐसी जुर्रत की उम्मीद नहीं थी। ताया अब्बा फ़ौरन सोफ़े से उठे और हिचकिचाते हुए बोले, बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो बेटी हो मेरी। देखो, कामरान वापस आ गया है। अगर इसने अब हवेली से बाहर कदम भी निकाला या उस औरत को लेकर आया तो मैं इसे जूते मारूंगा तुम्हारी आंखों के सामने। मैंने ताया अब्बा की आंखों में आंखें डालकर कहा, ताया अब्बा, इसके यहाँ रहने या ना रहने से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी जवानी के खूबसूरत तरीन साल बर्बाद हो चुके हैं। अब ये यहाँ रहे या बाहर रहे, मैं इन चीज़ों से निकल चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मामू की बात मानें। आप मेरे बड़े हैं, मेरे वालिद की जगह हैं, और मेरे वालिद की जो ज़मीन आपने दबा रखी है वो भी मेरे नाम कर दें, क्योंकि मैं अब जवान हो चुकी हूँ और मुझे उसकी ज़रूरत है। आप लोग खुदा का खौफ करें। अल्लाह ने आपके दोनों बच्चों को मेरे साथ की गई ज़्यादती की सज़ा दे दी है, लेकिन फिर भी आपकी आंखें क्यों नहीं खुलती? कुछ खुदा का खौफ करें। मेरी ये खरी बातें सुनकर वो सब लोग खामोश और साकत से रह गए। मैंने मामू की तरफ देखा और कहा कि मामू जान, आज के बाद आप इस घर में कभी जलील नहीं होंगे। वो शख्स मेरी माँ का भाई था और उसके दिल में अपनी भांजी के लिए दुख था। इससे पहले कि ताया अब्बा कोई नया झूठ बोलते, कामरान ने झुकी हुई नज़रों और कांपती आवाज़ में कहा, सबा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं इसे तलाक देता हूँ। मैं खुद पछतावे में हूँ। मैंने इस मासूम की ज़िंदगी के कितने साल बर्बाद कर दिए। ताया अब्बा उसे रोकते रह गए, चिल्लाते रह गए, मगर उसी वक़्त कामरान ने मुझे तलाक दे दी और यूँ उसकी बरसों की लिखी हुई स्क्रिप्ट अधूरी रह गई, जो ताया अब्बा ने लिखी थी कि किस तरह वो मुझसे मेरी जायदाद छीनेंगे, मेरे बाप की ज़मीनें छीन लेंगे। तलाक की इद्दत पूरी होते ही मेरे मामू और राशिद मुझे इज़्ज़त व एहतराम के साथ हवेली से रुखसत करके अपने घर ले आए थे और राशिद के साथ मेरा निकाह इंतहाई सादगी से पढ़ाया गया। अगरचे उस वक़्त मेरी उम्र 30 साल से तजावुज़ कर चुकी थी, लेकिन राशिद एक इंतहाई शरीफ, मुखलिस और मोहब्बत करने वाला इंसान साबित हुआ, जिसने मेरी ज़िंदगी की तमाम साबका तलखियों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मुझे वो इज़्ज़त दी जिसकी मैं हकदार थी। एक दिन मैं राशिद के साथ अपनी माँ की कब्र पर गई, जहाँ मैंने उनकी मट्टी पर ताज़ा फूल चढ़ाए, उनकी कब्र पर दुआ की और रोते हुए कहा था कि अम्मा, आज मैंने उस शख्स से तलाक ले ली। अब मैंने उस शख्स से तलाक ले ली थी जिसके हाथ में आप मुझे सौंप कर गई थी। मैं मजबूर थी, क्योंकि वो लोग मुझे सिर्फ जायदाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे माफ़ कर देना अम्मा, मैंने उन खुदगर्ज लोगों से जान छुड़ा ली थी। मेरा अब वहाँ रहना मुमकिन नहीं था। जब मैं कब्रिस्तान से वापस आई तो मालूम हुआ कि मेरी रुखसती के बाद मेरे ताया अब्बा को शदीद दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए।
میں اور راشد جب حویلی پہنچے تو وہاں کا منظر اب بدل چکا تھا۔ رمشا اپنے برباد ہوتے گھر کو دیکھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ سامنے پڑی باپ کی میت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کامران کی بیوی نے بچے اس کے حوالے کر دیے تھے اور وہ اکیلا سر جھکائے گھوم رہا تھا، جبکہ تائی ماں کا غرور، سارا غرور اور تکبر خاک میں مل چکا تھا اور وہ ایک کونے میں بے بس بیٹھی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ یتیموں کا مال ہضم کرنے والوں پر، ان پر ظلم کرنے والوں کو دنیا کا کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن عرش پر بیٹھا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور انصاف کا بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر سٹوری آپ تک پہنچے۔ اگر لکھنے پڑھنے میں کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ لکھنے میں ہو جاتی ہے، معاف کر دیا کریں۔